مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام۔ محرم الحرام نشتر پارک کے اس مرکزی عشرے کے لیے ہم نے یہ طے کیا تھا اور انشاءاللہ اس پر عمل ہوگا کہ مولا علی کی افضلیت پر گفتگو ہونا چاہیے۔ یہ سال جہاں اس ملک کے اندر نئے مسائل کو اور عالمی سطح پر نئے مسائل کو لے کر آیا، وہاں یہ سال اس ملک میں نئی بحثوں کو بھی ہمیں سناتا رہا، اور ہم نے مختلف سوشل میڈیا کے ذریعے، مختلف رسانوں کے ذریعے اہل بیت سے دشمنی اور ناسبیت کا ہم نے ایک نیا رنگ دیکھا ہے۔ ہم سمجھتے تھے کہ امام احمد رضا خان بریلوی کے ماننے والے ناسبی نہیں ہوتے، مگر ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ناسبیت نے کہاں تک جڑیں پکڑی ہیں۔ جب باہر کا پیسہ سلفیوں پر خرچ ہونا بند ہوا تو اور بھی تو کاسا لیس موجود تھے، اور بھی تو کشکول بردار، صلوات پڑھیں ذرا محمد وآلہ۔ لہذا ہمیں نئے کاسا بردار لوگ پاکستان میں نظر آئے، اور انہوں نے مختلف عناوین سے اہل بیت کی شان میں بے ادبی اور کوتاہی، اور آپ ایک لفظ اپنے ہاں استعمال کرتے ہیں، اسے اپنے ہاں ذرا کم کر دیں، ہمارے ہاں اس کا استعمال اتنا زیادہ نہیں ہے، اگرچہ ہے ہلکا پھلکا۔ مقصر کسے کہا جاتا ہے؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد وآلہ محمد۔ اہل بیت کے باب میں ہم سب قاصر ہیں۔ قاصر اور مقصر میں فرق ہے۔ قاصر کسی کام کی توانائی نہ رکھنے والے کو کہا جاتا ہے، اور مقصر کسی کام کو بگاڑنے والے کو کہا جاتا ہے۔ میں اپنے الفاظ میں عرض کر رہا ہوں، ہم سب اہل بیت کے باب میں قاصر ہیں، مقصر نہیں ہے۔ اور اگر ہمارے درمیان کوئی مقصر نظر آ رہا ہے تو ذرا تلاش کیجئے گا کہ کہیں مدینہ یونیورسٹی کے پیسے تو نہیں آ رہے، اور کہیں اور سے کوئی ان کو تزکیہ تو نہیں کیا جا رہا۔ لیکن مجموعی طور پر شیعہ قوم میں آپ کو مقصر نہیں ملیں گے، قاصر تو ہم سب ہیں، ہم سب عاجز ہیں۔ ہم ساری زندگی بھی اہل بیت کی عظمت پر غور کرتے رہیں تو اہل بیت کی عظمت کا ہم عشیر 10واں حصہ بھی درک نہیں کر پائیں گے۔ اگر میں اور آپ اس پورے عشرے میں مولا علی کی عظمت پر گفتگو کریں تو علی کے عین کا حق ادا نہیں ہو پائے گا۔ لہذا قاصر تو ہم ہیں، ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہماری توانائی اتنی نہیں ہے۔ جب سرکار نے یہ فرما دیا یا علی اللہ کو تمہارے اور میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور مجھے تمہارے اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور تمہیں میرے اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، تو پھر میں اور آپ تو ایسے ہی ہیں جیسے سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر سمندر کی تعریف کر رہے ہو۔ ہمیں کیا پتا کہ اس کی گہرائی کتنی ہے، اس کی وسعت کتنی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ لہذا عنوان گفتگو اس عشرے کے اندر عیسیٰ کریمہ کے ذیل میں، ضمن میں، اور عیسیٰ کریمہ کی جو دسترخوان معرفت ہے اس کے اوپر غور کیا جائے گا۔ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 61۔ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اے میرے حبیب علم آ جانے کے بعد جو کٹ حجتی کرے، دلیل آ جانے کے بعد جو بحث و مباحثہ کرے، استدلال کے آگے جو ضدیت کرے، دلیل سننے کے بعد جو ضدم زدہ کرے، جس کے پاس دلیل تو نہ ہو مگر اونچی آواز ہو، جس کے پاس دلیل تو نہ ہو مگر اسلحہ ہو، جس کے پاس دلیل تو نہ ہو مگر زور بازو ہو۔ میرا سوال ہے آج کے اس مرکزی مجلس اعزا سے اور آپ کے توسط سے کراچی کی خاص طور پر انتظامیہ جو حفاظتی انتظامیہ ہے ان سے، آج پھر پہلی محرم کو
جس سے کوئی تعلق حضرت عمر کا نہیں ہے. پھر نمائش چورنگی سے ریلی نکالی گئی، اور ریلی نکالنے پر تو ہمیں کوئی اعتراض ہی نہیں ہے، یہ تو تم نے ہم سے سیکھا ہے. بحث یہ نہیں ہے کہ ریلی نہیں نکلنی چاہیے. کیوں نہیں نکلنی چاہیے؟ جب شیعہ نکال سکتے ہیں تو کوئی اور بھی نکال سکتا ہے. یہ پاکستان ہے، یہاں شہریوں کو ان کو شہری حقوق حاصل ہیں. بحث ریلی کے نکالنے پر نہیں ہے، بحث یہ ہے کہ کس نے آغاز کیا ہے فرقہ واریت کا. آج تکفیری نعرے لگائے گئے، آج کافر کافر کے نعرے لگائے گئے، اور آج وہاں لگی ہوئی سبیل اسے متاثر کرنے کی کوشش کی گئی. میں صرف اتنا کہتا ہوا آگے بڑھوں گا کہ جن کے پاس دلیل نہیں ہوتی ان کے پاس گالیاں ہوتی ہیں. اگر تمہارے پاس ہمت ہے تو آ کر بات کرو، ویسے ہی تمہارے دن گنے جا چکے ہیں. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد.